ماشاءاللہ کافی ادار بیٹھے ہیں، وقت آپ کے سامنے ہے۔ حاجات کی قبولیت کے لیے ذاکر مسافر شام سید مظہر حسین کاظمی صاحب، الطاف حسین کاظمی صاحب اور ان کے پورے خانوادے کے لیے، خاص طور پہ علی رضا محمد رضا کی والدہ گرامی کی صحت و سلامتی کے لیے بلند ترین صلوات پڑھ لیں محمد ماشاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی خیر خلقہ اشرف الانبیاء والمرسلین، خاتم النبیین ابی القاسم محمد وآلہ طیبین الطاہرین المعصومین، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم فرداً بعد فرد وقبیلۃ بعد قبیلۃ وحزباً بعد حزب ونسلاً بعد نسل الی یوم الدین۔ یا قاہر العدو یا والی الولی یا مظہر العجائب یا مرتضی علینا اما بعد فقد قال سید الشہداء حسین بن علی علیہ السلام مثلی لا یعب مثلا بلند صلوات۔ ماشاءاللہ مجلس بھی جاری ہے، جلوس بھی آ گیا ہے، علم ہے، تبرکات ہیں، ماتمی عزادار ہیں، اور یہ زنجیر زن چھوٹے چھوٹے میرے مولا کے بہت دیر سے زنجیر نہیں کر رہے ہیں۔ انہیں دیکھ کے مجھے شاید دو شعر یاد آ گئے ہیں کہ سنا پر ثنائے خدا کر رہا ہے، سنا پر ثنائے خدا کر رہا ہے، سنا پر ثنائے خدا کر رہا ہے، یہ بیٹا فاطمہ کا کیا کر رہا ہے؟ سنا پر ثنائے خدا کر رہا ہے، پسر سیدہ کا یہ کیا کر رہا ہے؟ اور ایک فضائل کا شعر اور ہے اس میں کہ ہے مولود کعبہ کی عظمت کا منکر، ہے مولود کعبہ کی عظمت کا توجہ ہے نا بذات کی، کیونکہ شور میں مجلس سننا مشکل کام ہے، میں پڑھوں گا سننا آپ نے۔ ہے مولود کعبہ کی عظمت کا منکر، یہ بدبخت کعبے میں کیا کر رہا ہے؟ اور مولا کے ذاکر بیٹھے ہیں، ایک شعر زنجیر کے بارے میں کہ میری جان قربان زنجیر زن پر، میری جان قربان زنجیر زن پر، یہ اجر رسالت ادا کر رہا ہے۔ مولا ارمات کو سلامت رکھے، چونکہ میں نے اپنے مولا آقا کا ایک قول، ایک شعر پڑھا ہے، اور وہ قول کہاں پہ میرے مولا نے بیان کیا؟ دربار یزید کے نمائندے ولید کا تھا، بیعت کا سوال ہو گیا، بڑا لمبا چوڑا خطبہ دیا میرے مولا حسین نے کہ ہم سے بیعت کا سوال کرنے والوں، اگر تمہیں ہمارا فیملی بیک گراؤنڈ پتا ہوتا تو تم ہم سے بیعت کا سوال نہ کرتے، چونکہ مجھے وقت کا پابند بنایا گیا ہے اور باقاعدہ وقت تحریر تھا، مجھے دکھایا گیا کہ میرا کتنا وقت ہے، میرا نہیں میری مجلس کا کتنا وقت ہے، تو میں اس سے زیادہ تجاوز نہیں کروں گا، کیونکہ میرے بعد مولا کے ذاکر ہمارے مہمان بھی ہیں، اور میں تعارف ہوا عمران خانی بجلی سے، تو انہیں میں نے بتایا کہ آپ کے بابا نے بہت پیارے ذاکر تھے، سندھ میں ہمارے علاقے میں بہت زیادہ پڑھتے تھے وہ، پھر پورے پاکستان کا آپ سلامت رہیں۔ لیکن میں نے ان سے ایک بات کی تھی عمران بھائی، میں نے ان سے بات کی تھی، آپ کا نام اکثر سندھی پوچھتے ہیں ہم سے، یہ خادم حسین بجلی کیوں ہے؟ یہ اس وقت کی بات ہے جب بجلی بار بار جاتی نہیں تھی، ابھی تو پتہ نہیں ہے اس کا، یہ تو عمران بجلی رہے گا یہاں، یہ جو بجلی ہے نا اوپر والی، اس کا نہیں پتا۔ انور مسعود ہمارے پنڈی کے بہت بڑے شاعر ہیں پنجابی کے، انہوں نے کہا تھا بجلی سے کہ کمرے میں لگا بلب جلانے کے لیے آ، پنکھے کی روکی نبض چلانے کے لیے آ، تمہید جدائی اگرچہ تیرا ملنا، آ پھر سے مجھے چھوڑ کے جانے کے لیے آ۔ تو ہاتھ اٹھا کے لگا دے قلندر انارے ہے بڑی، میں نے ذاکر کے استقبال کے لیے آپ کو جگا دیا ہے، اور یہ شعر کوئی سنائے گا نہیں آپ کو۔ پاکستان میں بجلی کی آنکھ مچولی مشہور ہے، اب ذاکرین کی آنکھ مچولی ہوتی ہے، لیکن انشاءاللہ مکمل مجلس پڑھے گا میرا بھائی۔ میں
ان کا وقت نہیں لوں گا بلکہ اپنے وقت میں سے ان کے وقت چھوڑوں گا. کیا کہا میرے مولا حسین نے؟ اگر تمہیں پتا ہوتا حسین کون ہے تم بیعت نہ مانگتے. سنو دربار میں خطبہ دیا مولانا، نحنو اہل بیت نبوہ، ہم اہل بیت نبوت ہیں، وہ معدن الرسالہ، ہم رسالت کی کان ہیں. بنا فتح اللہ نے ہم سے دنیا کی ابتدا کی تھی، وہ بنا ختم اللہ ہم پہ دنیا کی افتتاح فرمائے گا. اس کے بعد میرے مولا نے یزید کے بارے میں ایک جملہ کہا. خطبہ بہت بڑا ہے، ایک جملے کی اجازت چاہوں گا. اتنے پیارے ذاکر، خوبصورت ذاکر مولا کے مجھے بیٹھے، بہت خوبصورت قاسم بھٹی صاحب نے پڑھا، ان کے صاحب نے پڑھا، اور بھی ذاکر ماشاءاللہ موجود ہیں. تو میں نتیجے والا جملہ کہنا چاہتا ہوں، اور جس نے مجھے وقت لکھے دیا وہ دیکھ لے کہ میں اپنے وقت کو اترا نہیں اترا. توجہ چاہتا ہوں آپ. میرے مولا فرماتے ہو ہم اہل بیت نبوت ہیں، ہم پہ فرشتوں کی آمد ہوتی ہے، ہم سے دنیا کی ابتدا ہوئی، ہم پہ دنیا کا اختتام ہوگا. وہ یزید رجل فاسق، یزید مرد فاسق ہے. اور قرآن کا اعلان کیا ہے؟ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اللہ فاسقوں کی رہبری نہیں کرتا. جب اللہ فاسقوں کی رہبری نہیں کرتا تو میں حسین اور ابو حسین کو ماننے والے کسی فاسق کو رہبر کیسے مانیں؟ مثلی لا یبایع مثلا، کوئی مجھ جیسا اس یزید کی بیعت نہیں کرتا. اب مجھے انصاف سے بتائیے، بس ایک شعر پڑھنا ہے، اور شعر میرا نہیں ہے. آپ یوٹیوب پہ جائیے، پوری دنیا میں شعر مشہور ہو گیا. یہ شعر ہے ہندو کا. کس کا؟ کچھ لوگ کہتے ہیں سنی کا. نہیں بھائی، سنی کا ہندو کا شعر ہے، جو میری فیلڈ ہے میں جانتا ہوں. اس نے قبلہ ایک شعر کہہ کے باتیں ختم کر دی. مکمل مجلس انشاءاللہ بہترین استقبال ہوگا عمران خادم مجلس کا اگر آپ جا کر کے. اس نے کہا کہ دنیا کے سب یزید اسی غم میں مر گئے. دنیا کے سب یزید اسی غم میں مر گئے، سر مل گیا حسین کا بیعت نہیں ملا. آج بھی کوئی حسینی زندہ سر بولے مردہ مردہ. آج بھی انشاءاللہ تعالی کوئی سنی شیعہ کسی یزیدی کی بیعت نہیں کرتا. جس مرکز کا میں نوکر خادم ہوں، ابھی بات ہو رہی تھی مہدی بھائی سے، مولانا کی پیشانی دور فرمائے، 38 سال ہو گئے. 38 سال اس مرکز میں بغیر تنخواہ کے نوکری کرتے ہیں سر. قائد ملت جعفریہ فقیر سید آغا حامد المصبی ملتان کے سجادہ نشین مجھے کہنے لگے، آپ جانتے ہیں انہیں، بہت پرانی بات ہے، کہ آقا جی بیمار ہے. میں نے کہا آقا جی بیمار ہے، قوم بیمار ہے، اور ابھی بھی گئے نہیں ہے. وہ عام مومن نہیں مرتا تو فقیر کیسے مرے گا؟ کوئی بھول میں نہ رہے. 5 اصول ہیں ہمارے. مطلوب کاظمی گروپ کو خوش کرنے کے لیے پڑھ رہا ہوں میں. ولائے علی، ازائے حسین، حرمت سادات، احترام مرجعیت و مرکزیت. ان 5 اصولوں پہ نہ سودا بازی کی، نہ کریں گے، نہ کسی مائی کے لال کو کرنے دیں. لبیک یا سارے بولے لبیک یا خوف بس خدا کا ہے. ماشاءاللہ بس یہی آپ سے میں نے وعدہ لینا تھا، وعدہ لے لیا میں نے. میں بھی وعدہ کرتا ہوں اس لیے کہ آئیے اس کے قصر میں مجلس ہو رہی ہے جس نے بچے کو پالا ہی اس لیے تھا. بھائی مظلوم کاظمی موجود ہے انشاءاللہ. کس کے نام پہ قصر بنایا؟ ام ربا. استاد قمر جلالی میرے بزرگ تھے، وہ کہتے تھے کہ منہ ڈھانپ ڈھانپ روتی ہے اصغر سپاہی، منہ ڈھانپ ڈھانپ روتی ہے اصغر سپاہی شام. بیٹا تم تیر کھا کے رہو یا تیر مار. مولا ان ذاکروں کی زبانوں میں تاثیر عطا فرمائے. ایک جملہ تاکہ میرا حصہ شامل ہو جائے. عزادارو پوری زندگی گزر گئی، سب کا شوق بڑھ گیا نصیر بھائی، ایک بھی کا شوق نہیں پڑا. نہ کبھی ٹھنڈا پانی پیا، نہ کبھی سائے میں بیٹھے. جب مختار نے پیغام بھیجا کوفہ سے مدینہ، اے سید سجاد مادر اصغر سے کہو اب ٹھنڈا پانی پی لے. ام رباب سے کہو سائے میں چلی جائے. کیوں؟ اس لیے آج میں نے اصغر کا قاتل عمر مار دیا ہے.
سید سجاد آئے، آکے مادر گرامی سے کہا اماں مختار کا پیغام آیا ہے، آج ٹھنڈا پانی پی لیں، آج سائے میں چلے جائیں۔ کیوں بیٹا، کیا خاص بات ہے؟ مختار نے کہا ہے کہ میں نے آج حرملہ کو مار دیا ہے، حرملہ کو فنار کر دیا ہے۔ حرملہ کے مارے جانے کا نام آیا۔ ایک مرتبہ رباب نے سر سے پیر تک سجاد کو دیکھا اور کہا سجاد مختار کو پیغام بھیجو کہ حرملہ تو مارا گیا، میرا اصغر تو واپس نہیں آیا۔ عزادارو، شام کے زندان میں رات کو اکثر اٹھ کے بیٹھ جاتی تھی، کبھی دائیں ٹٹولتی تھی، کبھی بائیں ٹٹولتی تھی۔ زینب پوچھتی تھی بھابھی کچھ کھو گیا ہے؟ رباب کہتی نہیں زینب، میرا کھویا کچھ نہیں، میرے اصغر تو دودھ کا وقت ہو گیا، مجھے اصغر دکھائی نہیں دے رہا۔ حضرت اللہ عزادارو شوق بڑھ گیا۔ جناب سید سجاد نے کہا بھوپی اماں مادر اصغر سے کہیے امام وقت کا حکم ہے، امام وقت کا حکم ہے۔ جناب رباب نے سنا امام وقت حکم دے رہا ہے کہ آج سائے میں چلی جائے، آج ٹھنڈا پانی پی لے۔ میرے مولا سجاد سے جناب رباب نے یہ پیغام بھیج کر کہا، جناب زینب نے کہا سجاد بیٹا آپ نے امام وقت کی حیثیت حکم دیا ہے نا، اماں ٹھنڈا پانی پی لو، اماں سائے میں چلی جاؤ۔ لیکن رباب نے پیغام بھیجا ہے امام وقت سے کہو ٹھنڈا پانی میں پی لوں گی، سائے میں چلی جاؤں گی۔ سجاد خون رونا تم چھوڑ دو۔ اس جملے میں شاید مجلس ختم کر رہا ہوں، مولا کا ذاکر رہے گا۔ ہاں کہا کہ ایک کام تم کر لو، ایک میں کروں گی، تم خون رونا چھوڑ دو، میں ٹھنڈا پانی پیوں گی۔ خون رونے کا نام آیا، مولا کے ذاکر و مولا تمہاری زبانوں میں مزید تاثیر عطا فرمائے۔ عمر رباب نے ایک مرتبہ کہا نا سجاد خون رونا چھوڑ دے، ٹھنڈا پانی میں پیوں گی۔ میرا مولا نے کمر پکڑ کے تیسرا کہا ہائے شام کا بازار، ہائے بیریدہ پھوپی دنیا، ہائے یزید کا دربار، ہائے علی کی بیٹیاں۔ تاریخ میں اگر شام کا بازار نہ ہوتا اور شبیر کا بیٹا کبھی بیمار اللہ لعنت اللہ علیہ۔ سجدوں سے جسے دہر کو آباد کر دیا، خالق نے اس کو سید سجاد کر دیا۔ ایک بے نوا غریب کا اعجاز تو دیکھیے، خود قید ہو کے دین کو آزاد کر دیا۔ یا رب اس بابل ہوائے شہزادے کا صدقہ اور امام چہارم کا صدقہ یا اللہ امام زمانہ سرکار کے ظہور میں تعجیل فرما۔ بانیان مجالس محمد شاہ کاظمی، علی شاہ کاظمی ان کو اجر عظیم عطا فرما۔ ان کے والد کے، ان کے تایا کے اور دادیات نال حال تمام کے درجات بلند فرما۔ ان کے بزرگوں کو سلامت فرما۔ ان نوجوانوں کو ہر میدان میں کامیاب سرفراز فرما۔ اور ان کے والد کا جو مشن ہے یہ عزاداری، یہ ماتمداری، پرسداری یا اللہ کی نسلوں میں یہ قائم و دائم فرما۔ دنیا ذاکری کا بہت خوبصورت نام ہمارے مہمان اور ذاکر بن ذاکر بہترین سوگدات اور جگر کی ذاکری ذاکر آل محمد جناب عمران خاتم بجلی اپنے مخصوص انداز میں ذکر محمد آل محمد۔ کل صبح 10 بجے نیول انکرج میں مجلسہ ہوگی۔ خطیب فاتح فرات علامہ سید قمر حیدر ذہبی صاحب خطاب فرمائیں گے۔ 10 روزہ مجالس اعزاز یکم تا 10 سفر روزانہ رات 9 بجے دربار علیہ سخی شرچرا روزانہ 3 ذاکری خطاب فرما رہے ہیں۔ ان 10 روزہ مجالس اعزاز میں بھی شرکت فرمائیں۔ 9 سفر بعد از نماز مغرب پنڈوڑا بہت بڑے مجلسہ۔ سفر مظفر کا پہلا اتوار جھنڈو سیدہ تھانہ چوندرا۔ سفر مظفر کا پہلا اتوار بنگش کالونی۔ 7 سفر المظفر اتوار صبح ٹھیک 9 بجے توتا سیدہ ناز قدر سیدہ بابا سید طاہر محمود کاظمی شاہ صاحب کی جانب سے ملک کے تمام معروف علماء ذاکرین۔ اور 13 سفر صبح ٹھیک 9 بجے برمکان حاجی احمد حسین حیدری ڈوک ٹامی نظرآباد ملک کے تمام معروف علماء ذاکرین۔ اور 13 سفر ہی بعد از نماز مغرب مجسٹریٹ قانونی سابقہ اقبال شاہ صاحب بجا جناب عمران خاتم بجلی علامہ فخر عباس آبدی الحمدانی اور ذاکر متی رسلین صاحب کاظمی کتاب فرمائیں گے۔ ان تمام مجالس و محفل میں کثیر تعداد میں شرکت فرمائے، اجر رسالت فرمائے اور ثواب دارن کی
دولت سے مالا مال ہو۔ قبلہ غازی صاحب نے بہت خوبصورت خطاب بھی فرمایا اور اپنے روحانی مرکز کا یہ پیغام بھی بیان فرمایا۔ اصغر حاجی صاحب تشریف فرما ہے، مولا قدردان۔ یہ آغا جی سرکار کے جو ایام، جو آغا جی نے ترتیب دیے نا، کیا جی؟ بسم اللہ، اللہ پاک بزرگوں کے درجات بلند فرمائے۔ جو آغا جی سرکار ابھی یہ ایام چل رہے ہیں، 27 محرم تا 6 صفر عشرہ شہیدہ زندہ، تو یہ جو آغا جی سرکار یہ دن قوم کو دے گئے ہیں، کبھی عشرہ بیمار کربلا، کبھی عشرہ صادق آل محمد، کبھی ایام ازا، کبھی جشن مرتضوی، انشاءاللہ تا ظہور امام زمانہ یہ اسی طرح یہ ایام جاری و ساری رہیں گے۔ اور آغا جی سرکار کے فرمان پر جو ہم ماشاءاللہ جو ہمیں انہیں تربیت دی ہے، بلا علی، ادائے حسین، حرمت سادات، احترام مرجیت و مرکزیت، انشاءاللہ پوری ملت پر کاربند رہے گی۔ افضل کل جہاں سے گھرانہ حسین کا، سبحان اللہ۔ ماشاءاللہ ان کے بعد بہترین مصائب خان دار المصائب ملک جابر واسطے انشاءاللہ تشریف فرما ہے، وہ خطاب فرمائیں گے۔ افضل کل جہاں سے گھرانہ حسین کا، اور نبیوں میں تاجدار ہے نانا حسین کا۔ بس ایک بات یہ قوم یزید کی، اب صدیہ حسین کی ہے، زمانہ حسین کا۔ نعرہ حیدری